اور یہ سپریم کورٹ کی ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ میں سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ کس ٹائم کی ہے، یہ صرف بتا لیں، میں نے یہ سپریم کورٹ سے ریکارڈ منگوا لیا، اور یہ ہے، یہ آپ صرف یہ نوٹ کر لیں، یہ ہے منڈے 16 سپٹمبر، رات دن 12:24۔ اگر شرمندگی نام کی کوئی چیز ہے تو وہ شرمندہ ہال ہے۔ اگر بے شرم لوگ ہیں، انہوں نے نہیں شرمندگی وہ کرنی، تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں۔ تو پھر 2012 میں بھی آپ نے امینڈمنٹ کر لی، پھر کیوں نہیں کیا؟ اور افتخار چودھری جس وقت ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد 5 آپ لوگوں نے اور آئینی ترامیم کر لی، پھر اس وقت بھی نہیں، کیوں نے آپ نے ریورس کر لیا؟ تو کچھ چیزیں تو ایسی تھی وہ چلتی رہی ہیں۔ دیکھو، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جو یہ جورسڈکشن دے رہے ہیں، وہ یہ جورسڈکشن ان کو دے رہے ہیں کہ آپ صرف آرٹیکل 184 اور 186 کے کیسز رکھیں گے۔ میں نے آج جو ڈیٹیل منگوایا ہے سپریم کورٹ سے، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، اور یہ سپریم کورٹ کی ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ میں سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ کس ٹائم کی ہے، یہ صرف بتا لیں، میں نے یہ سپریم کورٹ سے ریکارڈ منگوا لیا، اور یہ ہے، یہ آپ صرف یہ نوٹ کر لیں، یہ ہے منڈے 16 سپٹمبر، رات دن 12:24۔ اس وقت اس کے مطابق جو ہے کیسز سپریم کورٹ میں اس وقت جو سارے ٹوٹل کیسز پینڈنگ ہیں، وہ بھی سارے کیسز نوٹ کر لیں، 65,204 کیسز پینڈنگ ہیں۔ اب جو یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کنسٹیٹیوشنل میٹر جائیں گے، ابھی اس وقت سپریم کورٹ میں کتنے کنسٹیٹیوشنل میٹر ہے؟ سپریم کورٹ میں اس وقت کنسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے صرف 148 ہے، اور سو موٹو کے کیسز 28 ہے۔ یہ کیسز ختم ہو کے بھی سپریم کورٹ میں پینڈنسی 65,200 رہے۔ تو یہ تو انبلیویبل، آپ کس کام کے لیے لگا ہے؟ جو ہوم ورک، یس، میں نے ان کو یہ رسپونڈ کرنا تھا، یہ بالکل آئیڈیا انہوں نے غلط کیا ہے۔ دوسری بات ہے، میں حکومت کو یہ ریمائنڈ کرتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پیرا 23 میں یہ لکھا ہوا تھا، 4 پیرا میں لکھا تھا کہ 4 پیرے میں انہوں نے لکھا تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا، جو آئیڈیا غلط چلا گیا۔ پیرا 23 میں یہ لکھا ہوا کہ فلور کراسنگ نہیں کریں گے، ٹرن کورٹس نہیں لیں گے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، کل انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے 6 7 8 بندے ان کے قریب آئے ہیں اور انہوں نے رکھے، میں ان کا مطالبہ کہ ان کی ساری فیملیز ہائی کورٹوں میں آج جا چکی ہے، ان کو وہ لوگ ریٹرن کرنے چاہیے۔ حکومت کے پاس اگر آن دیئر اون 2/3 میجارٹی موجود ہے تو ضرور جیسے چاہے کرے، لیکن ان کا جو ایون آئیڈیا انہوں نے وہ کر دیا، اپلوڈ کیا ہے، ایون وہ بھی مس کر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے، ترمیم لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں۔ دیکھو، وہ کسی کوئی کرتا ہے تو ان کی مرضی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کس حد تک آپ کا ساتھ دیں گے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی، ان کا اپنا ایک ویژن ہے، بڑے وہ پولیٹیشین ہے، بڑی زیرک سیاستدان ہے، وہ بھی عوام کے اس کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے یہی سب سے پہلے کل کہا تھا کہ پہلے تو آپ ہمیں ڈراپ دے دیں، ہم ڈراپ کو دیکھیں۔ مجھے امید ہے وہ بھی عدلیہ مخالف یہ عزت مولانا صاحب کی اس وقت بھی رہے گی جب تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یا اس کے بعد؟ نہیں، دیکھو، ہم تو کوشش کر رہے ہیں سب کی عزت ہونی چاہیے۔ یار، یہ جو میں نے فیکٹس فگر دیے نا، ادھر دیکھو، یہ فیکٹس فگر آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہوتا نا سر، یہ مین سارے یوٹیوبر یہ ہیں۔ نہیں، یہ مین سے میڈیا پہ چلے گا، بول ٹی وی۔ اچھا، وہ جو کی ہے یہ ورڈنگ یہ mainstream media میں میں نے کیا حکم سے اگر شرمندگی نام کی کوئی چیز ہے تو وہ شرمندہ ہال ہے۔ اگر بے شرم لوگ ہیں، انہوں نے نہیں شرمندگی وہ کرنی، تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، سوائے اس کے کہ پورے پارلیمان کا تماشا بنانے کے بعد، اور جو غیر آئینی ترمیم یہ لوگ لے کر آنا چاہ رہے تھے وہ کروا نہیں سکے، ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہوئی۔ شرمندہ ان کے چہرے ہیں، ان کا کانڈکٹ پورے پاکستان نے نوٹس کیا ہے کہ یہ کسی ایسے کچھ چیزوں کو مفاد کی خاطر آئین کو مسخ کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے عوام کا فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ اس اٹیمپٹ کے اندر تاریخ میں لکھی جائے گی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آئین کو مسخ کرنا چاہ رہی تھی، اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف، ایون مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، ایس آئی سی، پی ٹی آئی، ہم سب کی، آپ سب کی، میڈیا کی یہ کامیابی کہ ہم بار بار ایک ہی سوال ان سے کرتے رہے، پی ایم ایل این سے، حکومت وقت سے، کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے، اگر آپ واقعی کوئی ایسی آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں جو عوام کے فائدے میں، تو پلیز اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، میڈیا سے شیئر کریں، پارلیمان کے اندر اس کو ٹیبل کریں، اس کے اوپر بحث کریں، اس کے اوپر بحث ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ لیکن پتہ چلا
کہ ان کو تو خود بھی نہیں پتا اور یہ چھپانا چاہتے تھے کیونکہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی. تو اب اگر حکومت کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی فیل ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ شرمندہ ہو جائے. ڈل گئی ہے یا دوبارہ سے یہ ایکٹیویٹی ہوگی, دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی؟ دیکھیے جنہوں نے باز نہیں آنا نا انہوں نے ہر صورت میں آئین کو مسخ کرنا ہے, اور پی ایم ایل این کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی یہ زبردستی اقتدار میں آتا ہے, اور آتے بھی ہمیشہ زبردستی اقتدار میں ہیں, یہ کبھی بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آتے, یہ ساز باز کر کے آتے, یہ ڈیل کر کے آتے ہیں. تب یہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرتے, یہ چند ایسی چیزوں کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی کرسی کو طول مل جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, کرسی کو طول اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, اور وہ بھی جو عوام کی طاقت سے, جس کو ووٹ جس کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے, پھر آئین پاکستان میں عوام کی حاکمیت ہے, عوام کے پاس ہے ووٹ کی طاقت. تو ووٹ کی طاقت سے تو نواز شریف یا یہ حکومت نہیں آئی ہے. تو بہرحال جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر ہے, بہت اچھا ہوا ہے کہ ایکسپوز ہوئے. چھٹے والے دن ان کی کلاسیں لگی ہیں, کلاس میں انہوں نے حاضری دی ہے, لیکن حاضری ان کی پوری نہیں ہو سکی, اور الحمدللہ ان کو آئین کا مسخ کرنے کے لیے جو انہوں نے کوشش کی تھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. جہاں تک آپ نہیں کہا کہ دوبارہ کوشش کریں گے, یہ باز نہیں آئیں گے, یہ کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کریں گے. کون کر رہا ہے اور یہ کہاں سے تیار ہو گیا؟ دیکھیے میری بات سنیں, آپ بھی بچے نہیں ہیں, ہم بھی بچے نہیں ہیں, سمپل ایز دیٹ. بینیفیشری کی بات کریں, جو چیز بلڈوز کی جا رہی ہے, جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے جو 10 ستمبر کو ہوا ہے, سب کا بینیفیشری نواز شریف پی ایم ایل این ہے, شہباز شریف ہے. لہٰذا بات ادھر سے گھما لیں یا ادھر سے گھما لیں. یہ ملک ہم خراب نہیں ہونے دے رہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم ڈیفیٹ مات دے کے رہیں گے. 22 اگست کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے ابھی بھی 2 MNAs کو انہوں نے بیل نہیں دی ہے, زبیر صاحب کو اور ایک اور کو. آپ مجھے پتا ہے اس کا گناہ کیا تھا؟ یہ لوگ, مجھے تو شک ہے کہ 22 تک یہ اور جتنوں کو اٹھا سکتے اٹھائیں گے, گھروں سے بھی اٹھائیں گے, کیونکہ ان کو اتنا خوف لگا ہوا ہے, اتنی جان ان کی نکلی ہوئی ہے سنجانی کے جلسے کے بعد. یہ کوئی نہ کوئی بہانے سے کوشش کریں گے کہ یا ڈیلے ہو, یا پرمیشن نہ ملے, یا وہاں پانی ڈال دیں گے رات کو, کچھ نہ کچھ یہ کریں گے. یہ اچھے لوگ نہیں, اللہ معافی دے, بہت برے لوگ ہیں. شاندانہ صاحبہ یہ بتائیے گا, جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کے کتنے MNAs آپ سے رابطے میں نہیں ہیں؟ بھائی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونا تو بات کرو, 56 آ رہی ہیں, 56 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. مولانا فضل الرحمان نے ایک بات ان سے کہی کہ اگر آپ نے آئینی کاغذ بدلنا ہے, آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں آئین کو بدلنا ہے؟ 77 سال میں تو نہیں بدلا, ابھی آپ کو یاد آ گیا. رہ گئی ہمارے 5 MNAs بالکل غائب ہیں, کچھ تو باہر ہے, شکر الحمدللہ وہ بچے ہوئے ہیں, لیکن جو پاکستان میں ہیں ان کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے پنجاب ہاؤس میں. ان کو شرم آنی چاہیے. پہلے سندھ ہاؤس لوگوں کو لے کے گئے, پنجاب ہاؤس لے کے گئے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ کسی کی بیٹی کو لے گئے, سعد اللہ کو بولا کہاں بیٹی لے جاؤ اور جاؤ ووٹ دو نون اور پیپل کے حق میں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ بٹ ڈونٹ وری, انہوں نے لوگوں کو اتنا سخت کر دیا. ہم سارے بڑے ممی ڈیڈی تھے, یہ قید اور صوبتے یا ظلم بلوچستان یا جو میں نے آپ کو بتایا پسماندہ علاقے تھے, انہوں نے یہ تکالیفیں دیکھی تھی, ہم نے نہیں دیکھی تھی. انہوں نے ہمیں بھی وہ ڈھیٹ بنا دیا ہے. ہم اس دن 6 لوگ تھے اسمبلی میں, ایک خواجہ آصف اور یہ رانا تنویر ہم سے نہیں بول سکے, کیونکہ حق کی بات ہمیشہ 200 بیٹھے ہوئے تھے بزدل, کوئی ہمیں جواب نہیں دے پایا اس کا. بچے یاد رکھو, یہ جو پاکستان سے ہو رہی ہے ایک ریولوشن ہے, سافٹ ریولوشن ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ خون نہ بہے, ہاتھا پائی نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو 77 سال سے ہوتا رہا ہے اس کو ہم آئندہ ہونے دیں. عوام جاگ گئی ہے, سارا پاکستان جاگ گیا ہے.